ہمارے پاکستان کا کتنا خطہ ہوگا؟ آپ ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا خطہ ہے پاکستان کا؟ پاکستان کی ہماری ٹوٹل رقبہ ہے وہ ہمارا تقریباً 7,96,000 ہم بچپن سے پڑھتے ہیں 96 کلومیٹر ہم پڑھتے آ رہے ہیں 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. اور اب اس پہ آبادی جو ہے تقریباً 25 کروڑ لوگ ہیں ہو چکی ہے. تو آبادی کی وجہ سے بھی ہمیں اتنے مسائل ہیں. اور کیا یہ ایک بات پوری دنیا کو بین الاقوامی سطح پہ یہ بات بھی جا رہی ہے کہ اتنے سے خطے پہ اتنے سارے لوگ، اتنی آبادی، کیا ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے جیسے چائنا نے ایک قانون بنایا تھا کہ ایک ہی بچہ ہونا چاہیے؟ کیا اب ہم 2 سے 1 پہ آ سکتے ہیں؟ اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک بھی ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر کہ آبادی میں اضافہ جو ہے اس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آج تک آبادی کو کنٹرول کرنے کے کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر حکومت بھی عمل کرتے ہوئے ہیزیٹنٹ ہے، کیونکہ معاشرے میں سے بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن ہے. بہت سارے مذہبی جو حلقے ہیں، بینگ اے مسلم، ہاں بینگ اے مسلم، لوگ اس کے کنٹروورشیل ایشو بن جاتا ہے. اور پھر حکومت بھی میرے خیال میں شاید سیاسی عزم کی بھی کمی آ جاتی ہے، ان کو بھی اپنا ووٹ بینک چاہیے اور ان کو بھی بیس وہ چاہیے. میڈیا بھی اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ایک مذہبی معاشرہ ہے، مذہب کی بڑی گہری چھاپ ہے، اور آبادی کو کنٹرول کرنے کے کسی بھی پروگرام کو ہمیشہ سے ماضی میں پاکستان کے اندر پبلک ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں جب ہم نے اس منسٹری کا نام پاپولیشن کنٹرول رکھا تھا تو لوگوں نے اتنا ریئیکٹ کیا کہ اب ہم نے اس کا نام پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ رکھ دیا ہے. پہلے ہم نے کہا کہ بچے 2 ہی اچھے، تو اس میں لوگ چیخ پڑے کہ جی آپ جب مذہب نے کوئی ایسی وہ نہیں کی پابندی تو آپ نے کی. تو اب ہم نے کم بچے خوشحال گھرانہ کہنا شروع کر دیا ہے، اور ایک مطلب تھوڑا سا ہم نے ریوائیو کیا ہے اس کو، بات وہی ہے. لیکن دیکھیں ہمارے دین نے ہماری بڑی بہتر جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. اس نے کہا چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلائیں. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ریسورسز ایگزسٹنگ کیا وہ اس قابل ہیں کہ اتنے بڑے چنک آف پاپولیشن کو ہم شیلٹر، فوڈ پرووائڈ کر سکیں، سیکورٹی پرووائڈ کر سکیں. تو میرے خیال میں میرا جواب تو اس میں نہ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کے اس بم کے پھٹنے کے نتیجے میں کس تیزی کے ساتھ یہاں پہ چیزیں ڈیٹیریٹ، کس طرح سے تباہی آ رہی ہے ہر سیکٹر کے اندر، ہر شعبۂ زندگی کے اندر. بظاہر ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں لیکن ہر جگہ پہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے جو فارمولہ کہا چائنا میں جو 1 کڈ پالیسی تھی، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. چائنا اس وقت اس کے نتیجے میں بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. سفر اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو مین پاور نہیں ہے اس کے پاس. جی میں بتا رہا ہوں اس نے کیا کیا. یہ پروگرام وہ 70-80 کی دہائی میں لے کر آیا 1 کڈ پالیسی. وہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بچوں کے بغیر رہنا جو ہے وہ سکھا دیا. تو اب ان کی جو نئی جنریشن ہے دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ٹو گیو برتھ ٹو نیو کڈس. ناؤ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ٹو بیکم پیرنٹس. ان کو پتہ چل گیا کہ یار بغیر بچوں کی زندگی زیادہ اچھی ہے، ہم اپنی زندگی اچھی گزار جائیں گے. سیکنڈ، جو وہاں پہ بچے پیدا کرنا چاہتے تھے اور ان کو حکومتی پابندی کا سامنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دوسرا بچہ پیدا کیا، اسٹیٹ اون ہی نہ کرے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس ملک میں رہنے کی. وہ سارے باہر موو کر کے تو اس کے نتیجے میں چائنا اب بیچارہ دوبارہ سے اس یورپین جو ہے فارمولہ پہ آ گیا کہ وہ لوگوں کو اس وقت ترغیب دے رہا ہے کہ بچے پیدا کریں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس سال جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی والا ملک انڈیا بن گیا ہے اور چائنا دوسرے نمبر پہ چلا گیا. اور ہم پڑھا کرتے تھے کہ چائنا ہے سب سے زیادہ آبادی والا ملک. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو گروتھ ہے پاپولیشن کی وہ کم ہو گئی ہے کمپیئر ٹو دا ادر. لیکن دیکھیں اس حوالے سے پاپولیشن کے ہم اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کریں تو یہ دنیا بڑی ان ایون ہے. ایک طرف یورپ ہے اور کچھ اور فار ایسٹ کنٹریز ہیں، کوریا ہے، جاپان ہے، وہاں پہ آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے. ہمارے یہاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان، انڈونیشیا، نائجیریا، انڈیا، ہم بہت تیزی سے آبادی بڑھا رہے ہیں. تو بڑی ایک ان ایون ورلڈ ہے. تو ہم جائیں گے کسی اس ایسے قانون کی طرف جیسے چائنا کی پالیسی تھی؟ دیکھیں میرے خیال قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ریسورسز ہیں جی وہ جنریٹ کرنے چاہیے؟ ریسورسز دیکھیں صرف ریسورسز کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان کی جو موجودگی اور اس کا وجود ہے نا، اس کی ایک ماحولیاتی قیمت بھی ہے. تو جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ ایونچولی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ارد گرد سے ریسورسز کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں ماحولیاتی جو سانحے ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا ہے اویئرنیس کیمپینز کے ذریعے سے، مذہب، سیاست، صحافت. 2 ہی میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا 2 ہی اچھے کا ورڈ نہیں میں کہوں گا، 4 بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اپنی ریسورسز دیکھیں پرسنل. آپ دیکھ رہے ہیں آپ سارا دن، آپ نے شاید ایک بات نوٹ کی ہو کہ ہمارے ہاں حادثات
میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہاں، ہو ہاں، گیا ہے، بالکل۔ اور حادثات میں ہونے والے جو وفات ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے نا، اس نے بیلنس رکھنا ہے. جتنے انسان بڑھ جائیں گے اس نے ان کو بھی تو بیلنس رکھنی ہے. تو قدرت کا جو دست ہے وہ بھی بیچ میں وہ، اور ہم سارا دن اس پہ افسوس کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا جب کھولتے ہیں یا دوسرا میڈیا کھولتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں. اتنے لوگ مر گئے. ایک آپ کبھی 1122 کی روزانہ وہ ویب سائٹ چیک کیا کریں یا وہاں پہ ان کا ڈیٹا لیں, آپ کو روزانہ پتہ چلے گا پنجاب میں ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ہزاروں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں, موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں میں, بسوں میں وہ مر رہے ہیں. یہ تو ہماری بہت ساری نیگلیجنسی بھی ہے نا, ہماری بہت لیکن زیادہ آبادی بہت زیادہ جب بڑھ جائے گی نا, مثلا آپ کینسر ہے, کینسر کے ایک بڑے کیوں بڑا ہے یہاں پہ, ایک بڑی وجہ کینسر کی یہ بھی ہے کہ آبادی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو قدرت کا وہی میں جو دست ہے نا وہ اپنا کام کرتا ہے, وہ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس نے بیلنس بھی تو رکھنا ہے نا. تو کینسر کی بڑھنے کی بڑی وجہ جو ہے جو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آبادی کا بہت زیادہ بڑھ جانا, جب انسان بہت زیادہ بڑھیں گے تو ایسی پھر بیماریاں بھی آئیں گی کہ اس نے اپنا بیلنس رکھنے کے لیے لوگوں کو دنیا سے لے کے بھی تو جانا ہے نا.